صدیق اب آپ کی طرف آتی ہوں. خلیل صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی صدیق, اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جہاں پہ زیادہ تر صحافی ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, گیٹ ٹو گیدرز بھی ہوتے ہیں, بڑی گیدرنگز بھی ہوتی ہیں. اور میں آج ذرا ناظرین کو بتاؤں کہ میں بالکل سوشل نہیں ہوں, میں آفس سے گھر اور گھر سے آفس, اور زیادہ تر ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرد حضرات زیادہ گیٹ ٹو مطلب گیدرنگز میں جاتے ہیں, گیٹ ٹو گیدرز کرتے ہیں. تو میں اکثر صدیق سے پوچھتی رہتی ہوں صدیق کیا چل رہا ہے, اس خبر پر تمام لوگوں کا کیا کہنا ہے, تمام کا کیا کہنا ہے. اب اس ایشو پر مجھے پتہ ہے کہ زبان زد عام ہے صدیق, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے صحافیوں کے ساتھ ہے. اس ایشو پر تمام صحافیوں کی زیادہ تر رائے کیا ہے, اور جس طرح کا بیہیویئر سو کالڈ سینئر سوڈو انٹلیکچوئل میں کہوں گی ان کی جانب سے کیا گیا, اس پر آپ بطور صحافی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 8-10 لوگ جو ہیں نا, جو جن کا ایجنڈا ہوتا ہے, جن سے ویسے ہی جن کی منافقت ایک کے بعد ایک کر کے بے نقاب ہو چکی ہے اور لوگ ان کے چہرے اچھی طرح جانتے ہیں, بدقسمتی سے انہی کو پورا میڈیا قرار دے دیا جاتا ہے. ورنہ یہ 8-10 لوگوں کے علاوہ رپورٹرز ہیں یا چینلز میں کام کرنے والے باقی لوگ ہیں, وہ تو سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ان 8-10 لوگوں کی بات ہے جنہوں نے لمبی لمبی زبانیں نکال کے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے طارق جمیل صاحب کے اوپر, تو وہ آصف محمود صاحب ہیں, انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو گز بھر زبانیں ہیں نا تمہاری, جو لوگ بکواس کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب پہ, اس گز بھر زبان کے 2 انچ نیچے تمہارا گریبان ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو کہ میڈیا یعنی تم لوگ سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو. پھر مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ میں نے دیکھا کہ 3-4 چینلز نے طارق جمیل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس کو بٹھایا ہوا تھا, مولانا طاہر اشرفی کو. اب اگر طاہر اشرفی صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سچ بولتا ہے, تو پھر یہ وہی میڈیا ہے جس نے طاہر اشرفی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ شراب کے نشے میں دودھ پکڑے گئے, الٹیاں کر رہے تھے اور ان کے کپڑے خراب ہو چکے تھے. میڈیا اسی طاہر اشرفی کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے, وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. اگر میڈیا سچا ہے تو پھر طاہر اشرفی صاحب کے اوپر وہ جو میڈیا نے خبر دی تھی کہ وہ شرابی ہیں, شراب کے نشے کے دھت میں پکڑے گئے, الٹیاں کر رہے تھے, وہ بات ٹھیک ہے. اور اگر میڈیا جھوٹا ہے تو پھر طاہر اشرفی جھوٹا ہے کہ جو طارق جمیل صاحب کو غلط کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے کچھ اینکرز کو طارق جمیل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طاہر اشرفی کی ضرورت پڑ گئی. آپ انحطاط اور زوال دیکھیے اور بدقسمتی دیکھیے. اور یہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی حامد میر صاحب کو, ظاہر ہے سچ کڑوا ہوتا ہے, ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. میں ان کی ابھی ظاہر ہے یہ پورا پروگرام بھی کم پڑ جائے گا, 25 سے 30 آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر خبریں ان کی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو جھوٹی خبریں ہیں. اتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں. سب سے زیادہ جو جھوٹ جن کے سوشل میڈیا پہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ اس وقت لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولے ہیں, وہ حامد میر صاحب ہیں. سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں میں انڈورس کرتا ہوں جی طاہر اشرفی صاحب کو. اچھا صدیق, میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, پھر آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجئے گا. وہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوئی ہے, تو مجھے تو بالکل یہ لگا اس طرح وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اب آگے آپ مکمل کر دیجئے. جی بالکل آپ نے درست کہا, چور کی داڑھی کی تنکا. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا وہ دیا ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ ان کو سننا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, قمر صاحب کی طرف میں آتی ہوں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے صدیق, بہت اچھی بات کی. دیکھیں ایسے صحافی بھی ہیں کہ جو بڑوں کو ریگارڈ دینا جانتے ہیں, اور آپ عالم دین کا مذاق اڑا رہے, تمسخر کا نشانہ بنا رہے, اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. خلیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اب یہ جو واقعی اینکرز جو معافی کا مطالبہ کر رہے تھے, کیا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا, کیا انہوں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی ہوگی؟ اور ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ ان کو معافی شاید نہیں مانگنی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے معافی مانگ کے اپنا قد بڑھا لیا. پوچھیں کیسے؟ جو ضدی بندہ ہوگا اور وہ غلطی بھی کرے گا, اپنی غلطی بھی نہیں مانے گا, وہ کہے گا میں نے غلط نہیں کیا. لیکن چلے انہوں نے معافی مانگی, جو بھی ان کے ذہن میں تھا, جو بھی سوچ کر مانگی, مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا. کیا یہ لوگ معافی مانگیں گے جو ان سے سوال پوچھ رہے تھے؟ کبھی معافی مانگیں گے انہوں نے؟ کیا کبھی زندگی میں غلطیاں نہیں کی؟ میرا جو ذاتی خیال ہے ڈاکٹر فضا, میرا جو ذاتی خیال ہے وہ آدمی بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس نے شاید ملکی حالات کو سامنے رکھا, ورنہ انہوں نے جو بات کہی تھی کیا اس بات میں کی آپ کہیں نے؟ جھوٹ اور غلطی کہاں تھی؟ بالکل وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. جس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے ان چینلز کے اوپر, یہ خدا کی قسم جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں. اور ہم صبح سے لے کر شام تک یہ جو چند نام نہاد لمبی زبان والے اینکرز کا ٹولہ ہے, ان کی جو ہم بدماشیاں دیکھتے ہیں اور جس طرح یہ تھانے داری نظام کو چلا رہے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے خدا نخواستہ ہم ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں اور ہماری روٹی پانی کے ذمہ دار یہ ہیں. خدا کے واسطے ان لوگوں کو بہت جلدی ان کا محاسبہ کرنا ہوگا, ان سے پوچھ تاچھ کرنی ہوگی.
इनके यकायकी बनने वाले इतने असासों को की छानबीन करना होगी। हम कहीं बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हैं। शायद उसकी वजह ये हो कि हमारे सियासतदानों में इतनी ख़राबियाँ हैं कि वो किसी का मुहासबा क्या करेंगे, किसी की पूछताछ क्या करेंगे। उन्होंने खुद तो लिफाफे देकर पाला इनको। मैं तो सोचता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त बड़ा दबंग सहाफ़ी है सदीक जान, मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं। तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। और फिर शायद ऐसी दुआ, अगर खुदा न खास्ता मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, ऐसी बद्दुआ कबूल हो गई तो मैं, हमारे पास जो बाकी तादाद बचेगी हम उनका क्या करेंगे। ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती है। आपका जुमला बड़ा गहरा है। जिनको हम एक सुतून की तरह, एक सुतून का एक, प्लीज़ हम ऐसे इस सहाफ़त को इन्हीं पिछले चंद सालों में हमने हमारी मुल्क की ताकत का एक बहुत बड़ा सुतून समझ लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यही वो हिमाकत है जो हमने कर दी है। इस हिमाकत की बिना पर अगर ऐसा करना था तो सहाफ़ियों को खुदा के वास्ते पहले इनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते, पता तो चलता कि इनमें सच बोलने की ताकत और गुर्दा है। अरे खुदा के वास्ते इनको तो सिर्फ इस बात पर जज किया जा सकता है कि ये एक दूसरे चैनल के प्रोग्राम को अच्छा नहीं कह सकते। ये तो एक दूसरे चैनल के मालिक के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। और खलील साहब जरा सुनिएगा, फिर आपका मैं कमेंट चाहूंगी। मैंने सुन रखा था, बल्कि मतलब बड़ा ये आपको पता है कि ये बड़ा आप समझ लें कि जी खलील साहब यहाँ पे ज्यादातर आपको भी पता है कि बात की जाती है कि जी औरतों में हसद होता है, मर्दों में नहीं होता। औरतों में ज्यादा हसद होती है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से हसद नहीं करती। मुझे को खूबसूरत खातून लगती है, उसकी तारीफ करती हूँ, अच्छा काम करती, अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत मुकम्मल हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं किसी से हसद नहीं करती। खलील साहब ऐसे सहाफ़ी मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो औरतों से हसद करते हैं। ऐसे मर्दों के बारे में क्या कहेंगे आप? प्लीज जरा सुनिए डॉक्टर फिजा। मैं जब बैंक जाने लगा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, तो मेरे अब्बा ने मुझे रोक कर कहा कि सुनो यार, वहाँ नालायक लोगों से बचना। तो मैंने कहा वो नालायक लोग मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नालायक हैं फिलफौर। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा वो जो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हों और काम कोई ना कर रहे हों और किताबें सारी सामने रखी हों, उन्होंने समझना वो नालायक लोग हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आज इतनी जुर्रत आ गई, पहले ये शुरू हुए सियासतदानों से, फिर फ़ौज पर भौंके, अब हद ये है कि ये इतने बड़े आलिम दीन पर भौंक रहे हैं। ये बदकिस्मती इस मुल्क की। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इस वक्त तो डर जाओ जब कोरोना की शक्ल में एक मौत आपके सर पर खड़ी है। अल्लाह के वास्ते आप अहादीस पढ़ लो, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनके बयानात सुन लो। वो ऐसे वबाई माहौल में फरमाते हैं कि खुदा के वास्ते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगो। और यार हम सब गुनहगार लोग हैं। हमने आपके बराबर झूठ नहीं बोले हुए, जो आप अपनी सच्चाइयों के लिए इस तरह मैदान में कूदे हैं। और मैं तो आपसे सवाल कर करके मर जाऊंगा। ये मुझे तो जवाब देना होगा जब तक मैं जिंदा हूं कि एक आदमी के लिए आप ये कैसे कहने के लिए निकले कि इसको रिहा कर दो। आपने ये क्या कानून, सब वो कानून से बालातर था, उसके खिलाफ FIR नहीं हुई। FIR हो जाए तो क्या आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं होना? आप खुदा के वास्ते, आपको कोई शर्म नहीं आती कि बजाय इसके कि आप ये बोलते कि इस आदमी को इंसाफ दिया जाए। मैं भी कहता हूँ इस आदमी को इंसाफ दिया जाए, अगर वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ दिया जाए। आप सारे का सारा टोला एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी। अच्छा खलील साहब, वैसे मेरा तज्जिया है कि इंसाफ वो मांगता है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको खौफ नहीं आ रहा, हत्ता कि जावेद हाशमी जैसा आदमी, वो बीमारी की उस हालत में जहां मौत सामने खड़ी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो बिला खौफ, वो भी मास्क पहनकर उस शख्स की रिहाई के लिए बाहर निकल आया है। और यार अल्लाह से डरो खुदा के वास्ते। ठीक है, हम माशी तौर पर एक पाताल में गिरी हुई कौम है, हम सियासी तौर पर इतने झगड़ों में उलझे हुए हैं। खत्म हो गया। खलील रहमान कमर साहब,